ایک شخص ہے مالک بن نصیر بدی، جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے ان کی مبارک ٹوپی اتاری تھی. اس کا ایک تو انجام بتلائیے کیا ہے وہ. دوسرا جو عمر بن سبئی، ایک شخص جس نے امام علی مقام کے ساتھیوں کو تیروں سے زخمی کیا تھا، وہ کہتا تھا میں نے تو صرف تیروں سے زخمی ہی کیا. اس کے ساتھ کیا ہوا ذرا بتائیے. انتقام کا قدرت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ مقابلہ کرتے رہے، اور اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مقابلے کے بغیر ہی گرفتار ہوتے رہے اور اپنے انجام تک پہنچتے رہے، بچا کوئی بھی نہیں. جہاں تک یہ مالک بن نصیر کی بات ہے تو اس کی گرفتاری کے لیے حاکم کوفہ نے کچھ فوجی اور سپاہی روانہ کیے. انہوں نے جا کر اس کو گرفتار کیا اور پکڑ کر اس کو لے آئے. جب اس کو لائے تو مختار نے، جو اس وقت حاکم کوفہ تھا، اس نے ایک بڑا زبردست جملہ بولا ان کے سامنے. وہ کہنے لگے ہاں بھائی مجھے بتاؤ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کہاں ہیں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ایک ایک چیز وہ اس نے حسرت و یاس کے جملوں میں ڈوبی ہوئی بولی، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور یہ بھی انہی میں سے بنے کہ جناب ہمیں زبردستی بھیجا گیا، یہ ہے وہ ہے، اپنے عذر پیش کیے. لیکن اس نے کہا کہ عذر کس بات کا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ہمارے ساتھ احسان کرو، ہمیں معاف کر دو. اور بڑا وہ اپنے آپ لجاجت کے لہجے میں بول رہے تھے. تو یہاں پر حاکم کوفہ کہنے لگے، اس نے کہا کہ تم احسان کی بات کرتے ہو، کیا اس وقت تم نے آل نبی پر احسان کیا؟ کیا کربلا کے اندر تم نے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا؟ زبردستی بھیجا گیا تھا تو تم وہاں سے لوٹ کیوں نہیں گئے، بھاگ کیوں نہیں گئے؟ جب تم نے ان کے ساتھ احسان نہیں کیا تو اب تمہارے ساتھ بھی احسان نہیں کیا جائے گا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس شخص کی بدکاری، چونکہ ہاتھوں سے اس نے آپ کے سر اقدس سے ٹوپی چھینی تھی اور اس کو مال غنیمت بنا کر لے گیا تھا، تو اسی وجہ سے مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، اس کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے. ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور یہ تڑپ رہا تھا زمین پر، اور خون اس کے جسم سے نکل رہا تھا، اور اسی طرح چھوڑ دیا، اور خون نکلنے کی وجہ سے ہی یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اسی طرح جہاں پر سبئی کی بات کر رہے ہیں ہم، ابن سبئی کی، تو اس میں ایک بڑی عجیب بات ہوئی. وہ یہ رات کو سویا ہوا تھا چھت پر اور اپنی تلوار اپنے ساتھ رکھتا تھا. چونکہ اس کو خبریں مل رہی تھی کہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو یہ اپنے طور پر اپنے دفاع کے لیے تیار تھا. لیکن وہاں پر بھی فوجی گئے اور انہوں نے اس کو رات کو اٹھا لیا. اب جب یہ اٹھا تو اس کی تلوار اس کے سرہانے کے پاس تھی. اب اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ تلوار تو میری حفاظت کے لیے تھی، اگرچہ اب بھی میرے کتنے قریب ہے، لیکن استعمال کرنے کے لیے تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ حائل ہو چکا ہے. تو یہ اس کو پکڑ کر لے گئے. جب اس کو حاکم کوفہ کے گورنر ہاؤس میں لے کر گئے تو وہاں پر یہ اپنی زبان درازی کرنے لگا، اپنی بہادری اور قوت اور جوان مردی کی باتیں کرنے لگا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر ایک شعر نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یسول علی القلب. جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو پھر زبان دراز ہو جاتا ہے، اور پھر نوبت ایسی آتی جیسے بلی جو ہے وہ کتوں پہ حملہ کر دیتی ہے. حالانکہ وہ اس سے طاقتور ہیں، لیکن اس کی کیفیت، اور اس کی بھی یہی کیفیت ہوئی کہ اس نے کہا کہ مجھے تلوار دو، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور اس کے ایک شخص کے پاس جو اس کے قریب ترین کھڑا ہوا تھا اس کو اس نے مکہ بھی مار دیا. تو وہ آگے مکہ کھا کے بھی ہنسنے لگا کہ اب موت دیکھ کر یہ دیکھو کیسی حرکتیں کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے لوگ بہادری کے قصے گائیں گے، گن گائیں گے، یہ بہت کچھ کر گیا. لیکن ایسا نہیں. اس نے کہا بھی آؤ اس کو پکڑو. تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے جناب نیزہ مارا تھا امام پر. تو اسی وقت حاکم کوفہ نے حکم دیا کہ اس کو نیزوں کے ساتھ چھید دیا جائے. پھر چاروں طرف سے اس کو نیزے مار مار کر واصل جہنم کر دیا گیا. اب یہ تمام جتنے بھی لوگ تھے ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. پورا اس کے جسم کو چھید دیا گیا اور اسی سے یہ خون بہنے کے ساتھ جو ہے اپنے انجام کو پہنچا. یہاں پر یہ بات ہمیں ہر صورت میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ قدرت کا ایک اپنا انتقام تھا جس کا طریقہ یہ تھا، لیکن یہ مرتے ہوئے کس حالت میں جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی فرعون مرا، آخری وقت وہ راہ ہدایت کی طرف موو کرنا چاہتا تھا، آخری وقت وہ ہدایت کی طرف مڑنا چاہتا تھا. جیسے فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، لیکن فرمایا کہ میرا فرعون ابو جہل وہ ہے کہ وہ مرتے دم بھی
تکبر میری اور امت کا فرعون۔ رعنائی کا شکار رہا اور میرا انکار کرتا رہا، تو یہ عمر بن سبئی بھی جو تھا یہ بھی اسی کیٹیگری میں تھا کہ مرتے ہوئے بھی بجائے اس کے کہ نادم ہوتا امام کی اس شہادت پر اور اپنے کردار پر، یہ مرتے ہوئے بھی اسی طرح اپنے آپ کو بنا کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، اور اپنے عمل پر نادم ہونے کی بجائے اس پہ فخر کر رہا ہے کہ میں بہادر تھا، مجھے تلوار دو، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ میں اگر اپنی یادداشت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہوں تو شاید میں درست ہوں گا کہ اس امت کے اندر ابو جہل کے بعد یہ شخص ہے جس نے مرتے ہوئے بھی اپنے اس کردار پر افسوس کرنے کی بجائے اسی پہ غرور و تکبر کرتے ہوئے موت عمر کو بن قبول سبئی نے؟ کیا۔ جی اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بدبختی اور شقاوت کا یہ عالم تھا اس یہ کا۔ عالم۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں تو ایسے تو پھر کئی لوگ اور بھی ہوں گے کہ جنہوں نے آخری وقت تک جو ہے مطلب اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کیا ہوگا کہ انہوں نے جو کام کر دیا ہے وہ تو قیامت میں تو بپا کر دی ہے، یا اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے کہ اپنی دنیا آخرت سے برباد کر دی ہے۔ ویسے کئی لوگ ہوں گے اس کا